پہلے تو درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ محبان محترم، رفیقان گرامی، تفسیر قرآن کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ قرآن مقدس اس قدر فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے کہ پوری دنیا اس کے مثل کلام لانے سے عاجز ہے۔ کتنا بڑا ہی زبان کا جاننے والا کیوں نہ ہو، قرآن کی کسی سورہ کسی آیت کی طرح کوئی صورت اور آیت نہیں لا سکتا۔ اور تفسیر قرآن میں بالخصوص جب یہ سلسلہ چلتا ہے تو بلاغت ہے نا، معانی، عروض، لغت، نحو، صرف اور معانی بدیع وغیرہ ترجمے کے ساتھ بالخصوص ان ساری چیزوں کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مگر مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر ہم تفسیر قرآن میں معانی، بدیع جو ہے اور فصاحت و بلاغت وغیرہ، لغت، نحو، صرف کو بھی بیان کرتے جائیں اور اس طرح جیسا کہ بیان کرنا چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کے لیے بہت گراں گزرے گا۔ کچھ طلبہ مدارس کے بھی شریک ہیں، عوام الناس میں سے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں اس کا فائدہ پہنچے گا اور اس سے لطف اندوز بھی ہوں گے اور علم میں اضافہ ہوگا۔ مگر اس مجلس میں بحکم رسول کلم الناس علی قدر عقولہم کہ لوگوں سے اسی انداز میں گفتگو کی جائے جتنا کہ وہ سمجھ سکیں، تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں گے کہ عمومی طور پر ایک عام لوگوں کے فہم کے مطابق، ان کی سمجھ کے مطابق جو ان کے لیے مفید چیزیں ہوں ان چیزوں کا ذکر کریں، مگر ضرورت پر گاہے بگاہے ہم ان چیزوں کا بھی ذکر کریں گے جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ قرآن مقدس جس کو کہتے ہیں کہ ترجمے کی کتاب ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ معلوم ہوگی آپ کو کہ قرآن مقدس اپنے اندر کس قدر معانی اور مفاہیم اور مطالب اور حکمتوں کا سمندر لیے ہوئے ہے۔ عقل انسانی اسے سمجھنے سے حیران ہے، قاصر ہے، عاجز ہے۔ عقلیں اپنے دامن کو تنگ پائیں گی قرآن مقدس میں بکھرے ہوئے علم و حکمت کے موتیوں کو چننے کے واسطے۔ ان کے دامن، عقلوں کے دامن، عقول ہے نا، یہ سب حیران و شستر رہیں گے، ان کا دامن تنگ ہو جائے گا، کوتاہ دامنی کی وہ شکایتیں کریں گے۔ بہرحال قرآن مقدس کا پڑھنا ہو، سمجھنا ہو، تفسیر ہو، اس کے ترجمے پہ غور کرنا ہو، کسی بھی حالت میں چاہیے کہ قرآن مقدس کی تعظیم اور اس کا احترام کیا جائے اور ادب بجا لایا جائے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن پاک کو صرف وہی شخص چھوئے جو باوضو ہو اور غسل کے ساتھ ہو، پاک ہو، صاف ہو، طہارت صغریٰ بھی ہو اور طہارت کبریٰ بھی ہو، حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے وہ پاک ہو۔ ناپاک شخص بھی قرآن نہیں چھو سکتا اور بے وضو شخص بھی قرآن نہیں چھو سکتا ہے۔ ادب کو ملحوظ رکھا جائے، اس کی چھپائی ہو، لکھائی ہو، پڑھائی ہو، ہر چیز میں آداب کو ملحوظ رکھا جائے، خوبصورتی ہو، نظافت ہو۔ جو بہت چھوٹا قرآن پاک
بہت سارے لوگ چھاپتے ہیں تعویذ کے شکل میں. ہمارے علماء نے ایسا کرنا جو ہے سخت منع فرمایا ہے. یہ ناجائز ہے. اور قرآن مقدس طاق میں رکھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ تلاوت کی جائے روزانہ. اس کی تلاوت میں کاہلی اور سستی نہ کی جائے. بزرگان دین کی سیرت پڑھیں گے تو قرآن مقدس کی تلاوت کے بڑے حریص تھے، رسیہ تھے. وہ مطلب بس جب دیکھو تب قرآن مقدس کی تلاوت ہی میں لگے رہتے تھے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ ایک ایک رات میں قرآن ختم کر دیا کرتے تھے. قرآن مجید کے اوراق بوسیدہ ہو جائیں، پرانے ہو جائیں، قابل استعمال نہ رہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے، ڈر ہو کہ ضائع ہو جائیں گے، تو کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر احتیاط کی جگہ دفن کر دیا جائے. اور وہ بھی دفن کے لیے علماء نے فرمایا کہ لحد بنائی جائے تاکہ اس پر مٹی نہ پڑے، یا اس پر تختہ لگا کر چھت بنا کر مٹی ڈالیں کہ اس پر مٹی نہ پڑے. قرآن مقدس کے اوراق یا قرآن مقدس مصحف شریف کو جلانا نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید کی طرف پیٹھ نہ کی جائے، نہ پاؤں پھیلایا جائے، نہ پاؤں کو اس سے اونچا کیا جائے. اور قرآن مقدس سے اونچی جگہ پر بیٹھنا بھی نہیں چاہیے کہ قرآن مجید نیچے ہو. سوچئے آپ، یہ کلام پاک کی مسلمانوں کے درمیان عامت المسلمین کا یہ عمل رہا کہ اگر خدا نہ خواستہ ان کے ہاتھوں سے لا علمی میں قرآن اگر ہاتھ سے چھوٹ جائے، زمین پر آ جائے، تو گاؤں میں دیہاتوں میں ہمارے بزرگوں کا ایک طریقہ رہتا تھا کہ وہ کانپ جاتے تھے، وہ ڈر جاتے تھے، گھبرا جاتے تھے، بھاگتے تھے عالم کے پاس. حضرت ایسا ہو گیا. وہ کسی بلا، کسی عذاب، کسی خوف کے شکار ہو جاتے تھے اور صدقہ دیتے تھے. اسی کے برابر وزن کر کے چاول، گیہوں جو ان کے پاس ہوتا وہ صدقہ کرتے تھے. قرآن مجید سے اوپر نہیں بیٹھتے تھے کہ قرآن نیچے ہو اوپر بیٹھ جائیں. مسلمان اس کی طرف پیٹھ کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں. مگر بتائیے آج کے یہ وہابیہ غیر مقلدین مردود، آپ جا کے دیکھیے حرم شریف میں بے وجہ تھوڑی نہ یہ بربادیاں امت مسلمہ پر آ چکی ہیں. اسلامی کنٹری جو 55 اسلامی ملک ہیں، ذرا بتا دو وہاں اسلام کا وصول کون سا ہے؟ نہ ان کی داڑھیاں اسلامی، نہ ان کے لباس اسلامی، نہ ان کے کلچر اسلامی، نہ ان کا جینا اسلامی. میں ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا دل ایمان اسلام پر بڑا مضبوط ہے، یہ یقیناً کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن بڑوں کا ادب آپ دیکھیے، ان کی عورتیں پینٹ جینس پہنتی ہیں. آپ دیکھیے حرم شریف میں جائیے، حرم مکہ ہو یا حرم مدینہ ہو، یہ وہاں کے متوع مولیے وہابیہ پیر پھیلا کر گھٹنوں پر قرآن رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں، سو جاتے ہیں اور ایسے ہی لیٹے لیٹے ایک پیر کو اٹھا کر دوسرے پیر پر رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. بلا شبہ اگر کوئی مجبوری ہو تو لیٹ کر قرآن پاک کی تلاوت کی اجازت ہے، سوئے سوئے. اگر زبانی یاد ہے تو بہت بہتر، لیکن ادب تو ملحوظ رکھیں. آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب یہ حرم شریف میں عربیوں کے ہاں، ہندوستان میں غیر مقلدوں کا یہ طریقہ نہیں، آپ نے دیکھا نہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کانوں سے نہیں، آنکھوں سے دیکھا ہے. بمبئی میں ہم نے دیکھا غیر مقلدوں کو وہ روڈ پر چارپائی لگا کر گرمیوں میں اور کھاڑیوں کے اندر جہاں چالیاں ہیں وہ لیٹ کر قرآن پڑھتے ہیں. وہ روڈ پر کس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں؟ کیا روڈ پر قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن کھول کر؟ قرآن مقدس پڑھنے میں زبان بہت پاک و صاف ہونی چاہیے، انداز اچھا ہو، تلاوت میں ایک لذت و چاشنی موجود ہو.
بہت عمدہ انداز میں قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ آپ یہ تو اتنے مردود ہیں کہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں اور گانے کی طرح موٹے ہو جاتے، کھڑے نہیں ہو پاتے، تو باقاعدہ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ قرآن مقدس کو زمین پر رکھتے ہیں اور ہاتھوں سے اسی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بربادیاں بے وجہ نہیں آئی ہوئی ہیں جناب۔ اللہ تعالیٰ ان کے مکر و کید سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زمانے صحابہ و تابعین سے لے کر اب تک مسلمانوں کا اس پر عمل رہا کہ قرآن مقدس کو جزدان میں اچھے کپڑے میں لپیٹ کر وہ رکھتے تھے۔ تو یہ رکھنا ادب ہے، اس کی ادب کا خیال رکھیں۔ جب قرآن مقدس کی تلاوت کریں تو با ادب بیٹھیں، پوری توجہ قرآن پاک پر ہو، یہ نہیں کہ پڑھتے رہے بات کرتے رہے، پڑھتے رہے ادھر ادھر دیکھتے رہے۔ جب پڑھیں تو قرآن مقدس کے حروف، کلام پاک کے الفاظ، مخارج و صفات پر خیال کریں اور کوشش کریں کہ بہت عمدہ اور پیاری آواز میں قرآن مقدس کی تلاوت ہو۔ زین القرآن باصواتکم، قرآن کو مزین کرو اپنی آواز سے، عمدہ آواز ہونی چاہیے۔ جس کی آواز عمدہ ہے فبہا، جس کی آواز عمدہ نہیں تو وہ کوشش کرے۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سورہ فاطر آیت نمبر 29 اور 30 میں اللہ فرماتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبورا لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور۔ بے شک واللہ، ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ عز و جل کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَّةً، اور وہ نماز قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق سے اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر خرچ کرتے ہیں ہماری راہ میں۔ یرجون تجارتا لن تبورا، وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ دنیا میں کسی بھی تجارت میں آپ مال لگا دیں، کوشش کر لیں، گارنٹی نہیں ہے کہ ایک امید پر آپ کام کرتے ہیں، لیکن اس بات کا ڈر تو رہتا ہے کہ کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، یہ گھاٹے کا سودا نہ ہو، کہیں برباد نہ ہو جائے، کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ اس لیے کہ مال ہے یہ ایسی چیز جو آتی ہے اور جاتی رہتی ہے، لیکن یہ ایسی تجارت ہے لن تبورا، اللہ فرماتا جو ہرگز تباہ نہیں ہوگی۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ انہ غفور شکور، تاکہ اللہ انہیں ان کے ثواب مکمل دے، بھرپور دے اور اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ بے شک وہ بخشنے والا اور قدر فرمانے والا ہے۔ احادیث کریمہ قرآن مقدس کو سیکھنے، سکھانے اور اس کے پڑھنے والے کی فضیلت سے مالا مال ہے۔ چنانچہ کل ہم نے حدیث بتائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے جسے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی باب و خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے تحت نقل فرمایا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور قرآن حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پڑھو کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے اصحاب کے لیے شفیع بن کر آئے گا، پڑھنے والوں کے لیے وہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح شعب الایمان کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بناؤ، مطلب سستی، غفلت، لاپرواہی نہ برتو، اور رات اور دن میں اس کی تلاوت کرو۔ کیسے تلاوت کرو؟ جیسا کہ تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اس کو پھیلاؤ، آواز اچھی کر کے پڑھو،
پڑھنے پر اس کا معاوضہ نہ لو، اور اس میں جو کچھ غور کرو ہے جو اس پر غور کرو تاکہ تمہیں کامیابی ملے، اس کے ثواب میں جلدی مت کرو کیونکہ اس کا ثواب بہت بڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دلوں میں بھی، جو ہمارے دل ہے نا، جیسے لوہا پڑا پڑا زنگ آلود ہو جاتا ہے، لوہا پڑا پڑا ہوتا ہے، اس میں زنگ لگ جاتے ہیں، وہ استعمال کے لائق نہیں ہوتا، استعمال کے لائق بنانے کے لیے اسے آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، پھر اسے ٹھوک ٹھاک کے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان دلوں میں بھی زنگ لگ جاتی ہے، جس طرح لوہے میں پانی لگنے سے زنگ لگ جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کی وجہ سے دل میں زنگ لگ جاتی ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا صحابہ نے، اس کی صفائی کس چیز سے ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے اور قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ جتنا زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے، سوچو ذرا، جتنی زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کرو گے تو قرآن کا ایک ایک حرف نور ہے، جب اس کی تلاوت کرو گے اس میں برکت ہے، اور وہ قرآن کے کلمات جب زبان ہماری منہ میں گھومے گی، چکر لگائے گی، کلام باری تعالیٰ کو ادا کرنے میں، قرآن کے کلمات کو ادا کرنے میں، جب ہماری زبان اپنے منہ میں چکر لگائے گی اور منہ میں لعاب اور تھوک پیدا ہوگا، تو ان الفاظ کی برکتیں زبان اور تھوک کے ساتھ مل کر حلق کے نیچے اتریں گی۔ اس سے دل بھی نورانی ہوگا، جسم بھی نورانی ہوگا، جسمانی بیماریاں بھی دور ہوں گی اور قلبی بیماریاں بھی دور ہوں گی۔ سمجھ نہیں کی نہیں؟ تو قرآن کی تلاوت یاد رکھو۔ لوگ پریشان رہتے ہیں نا، ہمارے گھر میں برکت نہیں، یہ بیماری، وہ مشکل، یہ مشکل، ایسا مشکل، ویسا مشکل۔ میں کہتا ہوں تمہارے بچے تمہاری سب سے بڑی تعویذ ہیں، تمہاری بیویاں تمہاری تعویذ ہیں، تمہاری بیٹیاں تمہاری سب سے بڑی تعویذ ہیں، تمہارے پاس خود سب سے بڑا تعویذ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تعویذ نہیں بنوانی چاہیے، بھائی ظاہر سی بات ہے، جو آدمی صحیح نہیں پڑھ سکتا، اہل نہیں، اسے برکت نہیں ملے گی، تو تعویذ کی ضرورت ہے اسے یقیناً، کیونکہ ہر کسی کا پڑھا ایک طرح نہیں ہوتا ہے۔ بھئی قرآن پاک بہت سارے لوگ سورہ اخلاص یاد ہے، سورہ فلق یاد ہے، سورہ ناس یاد ہے، وہ پڑھ کر دم کر لیں، لیکن ایک عالم دین سے، ولی کامل سے، اللہ والے سے، پرہیزگار متقی شخص سے دعا کرواتے ہیں اور اس سے اس کو فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ زبانوں کی تاثیر کا اثر ہوا کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت، سورہ یاسین شریف کی تلاوت، سورہ دخان شریف کی تلاوت، سورہ ملک کی تلاوت، جو شخص پابندی کے ساتھ کرے گا، 70,000 فرشتے رات بھر اس کے لیے مغفرت کریں گے، اور صبح اٹھے گا تو رب کی بارگاہ سے بخشایا اٹھے گا۔ اور جو شخص سورہ واقعہ کا عامل ہوگا، پڑھے گا، وہ کبھی بھوکا نہیں رہے گا، اللہ تعالیٰ غیب سے اس کے انتظامات فرمائے گا۔ تو قرآن مقدس، ہم نے گزشتہ مجلس میں یہ کہا تھا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، یہ قرآن میں شفا اور رحمت ہے۔ تو ثواب بھی ملتا ہے، برکتیں بھی ملتی ہیں اور رحمتیں بھی اترتی ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک دوسری روایت ہے کہ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن میں سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد۔ اس نے پھر سوال عرض کی، قرآن میں سب سے بڑی آیت کون سی؟ ارشاد فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی آیت کا فائدہ، ثواب آپ کو اور آپ کی امت کو پہنچنا یہ محبوب ہے؟ ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ کے خاتمے کی آیت۔ کون سی؟ آمن الرسول، وہاں آخری آیت، جو آخری ایک آیت ہے، طویل آیت ہے۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کلنا آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یہ آیت ہے. یہ آیت رحمت الہی کے خزانے سے عرش الہی کے نیچے سے ہے. اللہ تعالیٰ نے